صبر اور بکا علی المصیبہ، مصیبت کے اوپر رونے میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ ایک بندہ صابر بھی ہوتا ہے اور ادھر سے کیا ہے وہ غمگین بھی ہوتا ہے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ یعنی صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے حس انسان بن جائیں۔ بے حس انسان کیا ہوتا ہے کہ جو روتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کسی کے اوپر آنسو نہیں بہاتا، جو کسی کی وجہ سے غم میں نہیں جاتا، یہ بے حس انسان ہے۔ تو جو دین اور مذہب ہے وہ ہمیں بے حسی نہیں سکھاتا۔ اچھا، یہ جو شبہ ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے انسان نہ روئے، غم کی حالت میں نہ جائے، یہ شبہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے سے لوگوں کے ذہن میں موجود تھا۔ اور یہاں پہ مصنف و روایت نقل کریں گے کہ جب اللہ کے رسول کا بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی وفات ہوئی اور اللہ کے رسول نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، تو جو صحابی تھا اس نے اعتراض یہی کیا کہ آپ تو ہمیں جو ہے وہ رونے سے روکتے ہیں اور خود رو رہے ہیں۔ یعنی اس کے ذہن میں کیا تھا کہ بھی رونے سے روکتے ہیں، ہمیں صبر کا کہتے ہیں، صبر کا مطلب کیا ہے کہ رونا نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی میت پہ رو رہا ہو، ہم کیا کہتے ہیں صبر کرو، صبر کرو کیا مطلب ہے رونا بند کرو، اسے چپ کراتے ہیں کہ رونا نہیں ہے بھی چپ کرو۔ کیوں؟ وہ ہمارے صبر کے جملے سے کیا سمجھتا ہے کہ صبر، ہمارے یہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے نا بھی صبر کرو کیا مطلب یعنی رونا ختم کر دو، رونا چھوڑ دو۔ تو اس نے بھی، صحابی نے بھی یہ اعتراض کیا کہ آپ ہمیں رونے سے کیا منع کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو کب رونے سے منع کیا ہے؟ فما نہیتکم عن البکا، میں نے تو تمہیں رونے سے منع ہی نہیں کیا۔ پھر کہا کہ یہ جو دل ہے، جس بندے کا دل سلامت ہوتا ہے، دل تو جلتا ہے، دل تو غمناک ہوتا ہے، وتدمع العیون، اور آنکھیں تو آنسو بہاتی ہیں، اور یہ تو ایک رحم کی اور محبت کی شکل ہوتی ہے، اس میں آپ کو کس چیز نے منع کیا؟ یعنی ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں کہ ایک مومن جو دنیا سے جاتا ہے اس کے اوپر رونے کا بھی اجر ہے، ثواب ہے، کیونکہ آپ محبت کے اظہار کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اور خصوصاً فقیہ کے متعلق روایات ہیں کہ فقیہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن آسمان و زمین اور یہ ساری چیزیں گریہ کر رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک مومن کے چلے جانے پہ گریہ و بکا کرنا، اس کی مصیبت پہ رونا، یہ ایک رحم کی دلیل ہے۔ رحم کیا مطلب؟ جو انسانی دل کے اندر کسی کے لیے احساس ہوتا ہے، اس احساس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے دلوں کو پتھر بنا لیں اور جو ہے وہ اس کو غم کی حالت میں نہ لے کر، نہیں، دل کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کو باقی رکھنا ہے۔ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ دل کی کیا ہے کہ دل پریشان ہوگا، دل تو کڑے گا، دل تو جلے گا۔ آنکھوں کے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہے کہ آنکھ آنسو بہائے گی۔ یہ جو اصل فطرت ہے، نیچر، اس کو اسلام باقی رکھے گا۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ دل کا کام غم کرنا ہے، آنکھوں کا کام آنسو بہانا ہے، اور یہ رحمت ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے، اس کو باقی رکھنا ہوتا ہے، پھر کیا چیز میں تمہیں منع کی ہے؟ منع اس بات سے کیا ہے کہ تم اپنی زبان پہ شکوہ لے کر نہیں آؤ گے، اور ہم اپنی زبان سے ایسی چیز کا اظہار نہیں کریں گے کہ جس سے میرا رب راضی نہیں ہے، جو میرے رب کو کیا ناگوار گزرتی ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ چلے جائیں، حضرت ایوب کے صبر کو نکالیں، نہیں حضرت ایوب نہیں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے والد۔ حضرت یعقوب نے جب پوچھا بیٹوں سے کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو آخر پہ کیا کہا؟ فصبر جمیل، فصبر جمیل، یہ قرآن میں سرچ کیجیے گا، فصبر جمیل۔ صبر جمیل کے بعد کیا کیا حضرت یعقوب نے؟ صبر جمیل کے بعد کیا کیا؟ ہے افسوس یوسف، اور پھر رونا دھونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ حضرت یعقوب کے اوپر کیا اعتراض ہوگا ان لوگوں کی طرف سے؟ بھی آپ تو کہہ رہے تھے صبر خوبصورت ہے، میں صبر کروں گا، پھر جو ہے وہ گریہ ازاری میں چلے گئے اور اتنا روتے رہے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑتی ہیں کیا؟ ہم کہ بالکل جڑتی ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ میں صبر کروں گا، یعنی شکوہ نہیں کروں گا اللہ سے، لیکن آنکھوں کا کام رونا ہے، دل کا نام غمناک ہونا ہے، تو میری آنکھوں کی سیٹنگ جو انسانیت کی ہے وہ باقی رہے گی، میں کوئی جو ہے وہ سخت دل کا بندہ نہیں ہوں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ابھی جو مسلمانوں میں کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں، وہی جو پرانے صحابی جو اللہ کے رسول کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں رونے سے روکا، وہ یہی تبلیغ کرتے ہیں کہ رونا نہیں ہے کیونکہ رونا کیا ہے؟ بزدلی ہے، رونا نہیں ہے کیونکہ رونا کیا ہے؟ صبر کے خلاف ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں رونا انسانیت ہے، یہ آنکھوں کی ایک خوبصورتی ہے، اور دل کی کیا ہے؟ ایک زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی کو بے حس ہو جانا، سخت دل ہو جانا، آنکھوں کو خوش کرنا نہیں سکھاتا۔ حضرت یعقوب نے واضح طور پہ کہا کہ میں صبر کروں گا
اور صبر کا طریقہ ان کا کیا تھا کہ روتے رہے. اب رونے کی وجہ سے کیا بے صبر ہے وہ کہلائے؟ نہیں، بے صبر نہیں کہلائے، وہ رونے والے کہلائے. اور رونے کے باوجود کیا ہے ان کا صبر ہے. فصبر جمیل قرآن کی آیت ہے، فصبر جمیل ہے، وہاں پہ خوبصورت صبر ہے. خوب رحمان بن عوف جی وہ کہتا ہے کہ دخلت النخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ہم جو ہے وہ میں داخل ہوا اللہ کے رسول کا نخل یعنی کھجوروں کے باغ میں، کھجوریں لگی ہوئی تھی وہاں پہ داخل ہوا. فائدہ ابراہیم یجود بنفسی، تو حضرت ابراہیم کیا یجود بنفسی اپنے نفس کے جان کے ساتھ لڑ رہے تھے. یجود بنفسی جو بندہ آخری حالت میں ہوتا ہے. فاخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجرہ، تو اللہ کے رسول نے آپ کو اٹھا لیا اپنی گود میں. وفاضت عیناہ، اور آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہانے لگ گئیں. فقلت یا رسول اللہ اتبکی، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ رو رہے ہیں؟ اما نہیتنا عن البکا، کیا آپ نے ہمیں رونے سے نہیں روکا؟ قال لیست عن البکا نہیت، میں نے آپ کو رونے سے نہیں روکا. پھر کیا فرمایا؟ قال وہذہ رحمت، یہ رونا تو کیا ہے ایک محبت اور رحمت ہے. فمن لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا، جو کسی پہ جو ہے محبت کے اظہار نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا. یا ابراہیم، پھر اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کیا کہا؟ اے ابراہیم، لولا انہ امر حق وبعد صدق، اگر حق امر نہ ہوتا اور سچا وعدہ نہ ہوتا، وسبیل لا بد انہا ماتیۃ، اور ایسا سبیل نہ ہوتا کہ جس کا آنا ضروری ہوتا ہے، وان آخرنا سوف یلحق اولنا، اور ایسا نہ ہوتا کہ ہمارا جو آخری ہے وہ پہلے والے کے ساتھ مل جائے گا، ان سب چلے جائیں گے دنیا سے. تو لحزن علیک حزنا هو اشد من هذا، تو میں تمہارے اوپر ایسا غم کرتا کہ جو اس سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے شدید ہوتا. یعنی حضرت یعقوب کی طرح کا غم ہو جاتا، آنکھیں کیا میری چلی جاتی. وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ، اور بے شک ہم تمہاری وجہ سے غم کی حالت میں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ واضح کہہ دیا کہ ہم غم کی حالت میں، ہمارا دل غم کی حالت میں ہے. تدمع العین، اور آنکھ آنسو بہا رہی ہے. وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ، اور دل کے اندر کیا غم ہے. یہ رحمت ہے، یہ محبت ہے، یہ احساس ہے، یہ باقی رہنا چاہیے. وَلَا نَقُولُ، اور ہم نہیں کہتے کہ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ تبارک و تعالیٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. یعنی اللہ کو جو ناراض کرنے والے ہیں اور اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہونے والے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہوتا. ایسا جملہ بھی ہمارا نہیں ہوتا اور دل کے اندر بھی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن دل کے اندر احساس اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ باقی ہوتی ہے.